سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 تا 86 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف کروایا اور ان کو بتایا کہ رب العالمین وہ ذات ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہدایت دی ہے، رہنمائی کی ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں وہ مجھے شفا دیتا ہے، زندگی اور موت پورا ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دیتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں کہ کھلانا پلانا، کام کاروبار کا چلنا، بیماری کا آنا، شفا کا مل جانا، زندگی اور موت، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اللہ کے لیے ہیں، بندہ ان میں دخل نہیں دے سکتا۔ میں نے گزشتہ درس میں تفصیل سے یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے زمانے میں یہ جو بندشوں کے اور مختلف قسم کے نام شروع ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ نظر بد برحق ہے، نظر ہو جاتی ہے، باقی ان چیزوں میں الجھنا، یہ بندش ہو گئی ہے اور فلاں ہو گیا ہے، اب فلاں پلیتا کاٹ لیا جائے اور یوں کر لیا جائے، اس سے عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے اور انسان پریشان بھی رہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بھی تھے اور سب سے زیادہ محسود بھی تھے۔ جتنے لوگ محبت کرتے تھے تو جن لوگوں کو عداوت اور بغض تھا وہ بھی حد درجے کا تھا، اور مخالفین میں یہود تھے جو جادو ٹونے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی اس طرح کے مواقع پر، وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا درس ہے، کیوں پڑھیں؟ قرآن کی آیات ہیں، اجر و ثواب کا ذریعہ بھی ہے، اپنے معاملات میں بھی رکھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ جو بقیہ سلسلے ہیں کہ کالا بکرا ہو تو اس کا لال خون ہو، اس کی فلاں ہڈی ہو، یہ سارے سلسلے من گھڑت قسم کے ہیں، ان میں اپنے آپ کو نہ الجھایا جائے۔ اس سے انسان بدعقیدگی کا شکار ہوتا ہے۔ پھر اگر کوا کہیں سے انڈے کا چھلکا لا کر پھینک دے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہونے لگا۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالا جائے، زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں، میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ان آیات کو کوشش کریں، یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور آپ سے حسن ظن یہ ہے کہ آپ نے یاد کی ہوں گی۔ کلاس میں بعض اوقات طلباء کو یہ کہا جائے کہ آپ یاد کر کے آئیں، تو اگلے دن طالب علموں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یاد کیا ہے یا نہیں کیا، تو پھر ان سے نہ پوچھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ نے یاد کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں، ان کو یاد کر لیں۔ آپ حضرات ابھی الفاظ کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی جامع دعائیں ہیں، پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی، اور پیغمبر بھی وہ جو ابو الانبیاء ہیں۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار، آپ بغیر استحقاق کے میرے علم اور عمل کو جمع کریں۔ حکم کہتے ہیں جمع بین العلم والعمل، حکمت، نفس حکمت تو پیغمبر کو ویسے ہی دے دی جاتی ہے، لیکن اس کا کمال درجہ مانگا گیا ہے۔ اور ہبہ کہتے ہیں بغیر استحقاق کے۔ ہبہ جو دیا جاتا ہے اس میں مستحق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، دوست دوست کو دے سکتا ہے، استاد شاگرد کو دے سکتا ہے، شاگرد استاد کو۔ تو میں حقدار تو نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے دے دیں، میں حق نہیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ آپ تو بادشاہ ہیں، میں بڑا کمزور ہوں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میرا سوال پورا کر دیں کہ مجھے علم اور عمل کی جامعیت عطا کر دیجیے، کہ جو علم حاصل ہو اس پر عمل بھی ہو۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،
اور مجھے صالحین کے ساتھ جمع فرمائیے، ان کے ساتھ ملحق کر لیجئے، انبیاء علیہ والسلام کی جماعت۔ اور انبیاء کی جماعت وہ جنتی جماعت ہے، تو اپنے لیے بندہ دعا مانگ سکتا ہے، ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، شاید اسی طرح یاد کریں، اسی طرح دعا مانگ لیں۔ اور وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یہ دوسری دعا ہے کہ یا اللہ جو آنے والے لوگ ہیں میرے بعد، ان میں میرا ذکر خیر جاری کر دیجیے، ان کی زبانوں پر میرا اچھا تذکرہ ہو۔ اس آیت میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید حب جاہ ہے کہ لوگ اچھا سمجھیں، لوگوں میں اچھا تذکرہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حب جاہ اس وقت مذموم ہے، امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کی صورتیں لکھی ہیں کہ حب جاہ اس وقت مذموم ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ جب اس کے لیے دین کو نقصان پہنچایا جائے، کہ ایک بندہ دین کے خلاف کام کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ حب جاہ وہ دنیاوی اقتدار کے لیے ہو، آخرت کے لیے نہ ہو۔ اگر اس لیے کوئی شخص نیک کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ میرے جو جاننے والے ہیں یا میرے تعلق والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس خیر کے راستے پہ چلا دے، مثلا استاد ہے، اگر وہ لمبی دعا مانگتا ہے، بعض چیزیں کہنے سے زیادہ دیکھ کر انسان ان کو لے لیتا ہے۔ مثلا والد اگر بیٹے کو 100 مرتبہ کہے کہ بیٹا آپ نماز پڑھیں، بیٹا اس کے اتنا اثر نہیں لے گا جتنا اذان کے بعد والد ہر چیز بند کروائے، ٹی وی بند کر دو، اذان ہو گئی ہے، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، بیٹا سمجھدار ہوگا تو خود بہت چل پڑے گا۔ تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کی ہدایت کے لیے کہ ان میں ذکر خیر جاری رہے اور وہ مجھے دیکھ کر سیدھے راستے پر چلیں، یہ حب جاہ میں شامل نہیں ہے۔ حب جاہ اس وقت مضمون ہے، حدیث میں اس کی مذمت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر گلے میں چھوڑ دیے جائیں بکریوں کے، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا حب جاہ اور حب مال انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے اگر ہو تو نعمت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پیغمبر کی جو دعا ہوتی ہے، پیغمبر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تکبر کے لیے نہیں ہوتا کہ بڑا مرتبہ مل جائے، لوگ حقیر فقیر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں دعا مانگی گئی ہے اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے۔ بڑی جامع دعا ہے کہ اپنے آپ کو میں حقیر سمجھوں، تکبر نہ کروں، لیکن مجھے لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی سے بھی بچا دینا۔ پیغمبر کی زبان ہے، جامع ترین دعا ہے۔ تو اس سے مراد آخرت کے لیے پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے جو بعد میں ذکر خیر کریں۔ اور اللہ نے یہ دعا ایسی قبول کی، مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ ملت ابراہیمی کو مانتے نہیں تھے، شروع کے پاروں میں تفصیل سے یہ بات گزر چکی ہے، لیکن دعویٰ دار اسی بات کے تھے وہ کہ ہم ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی کی ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور ہم تو باقاعدہ اس دین پر چل بھی رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ ملت ابراہیمی ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن وہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ یہ ان کا ذکر خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں یہاں بھی ہیں، وہاں سورہ بقرہ میں بھی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا ہے۔ سورۃ الرعد میں بھی گزری ہیں، وہ دعائیں جو مانگی گئی ہیں اللہ نے وہ دعائیں قبول کی ہیں۔ وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دیجئے نعمت والے باغوں کا مستحق، ان مستحقین میں مجھے بھی شامل کر دیجئے جو جنت کے مستحق کہلائیں گے، اور مجھے ان لوگوں میں شمار کر دیجئے۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر تو جنتی ہے۔ اور یہ دعا تعلیم کے لیے بھی بعض دفعہ ہوتی ہے
کہ پیغمبر کا استغفار وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. اور وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے والد کی مغفرت کر دیجئے کہ وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. یہاں دعا مانگی گئی ہے. دوسرے مقام پر مشرکین کے لیے دعا مانگنے کی نفی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت کے لیے جو دعا مانگی ہے وہ اس موقع پر مانگی جب ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ میرے والد ایمان لائے ہیں یا نہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چھپ کر ایمان لا چکے ہیں. البتہ اس وقت لوگوں کے سامنے اظہار کرنے سے کوئی معنی موجود ہے، اظہار نہیں کر رہے، تو اس کے لیے دعا مانگی گئی. فلما تبین لہ، جب ان کے سامنے کھل کر معاملہ آ گیا. وہ سورہ توبہ میں جو مضمون گزرا ہے، ما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تو تبرأ منہ. جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے دعا مانگنا چھوڑ دی. انہوں نے اپنے والد کے لیے پھر دعا نہیں مانگی کہ یہ کفر پر ہی جا رہے ہیں، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے. تو مشرکین کے لیے ان کی زندگی میں دعا مانگنا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ تو ہے. لیکن جب مر جائیں پھر اس کے بعد ان کے لیے دعا نہ مانگی جائے، اس کی ممانعت ہے. اس طرح دونوں آیات جمع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.